امیر فیصل صاحب، مغل اجالا، دیگر ٹیم، میں یہاں پہ پہنچ کے ہوں۔ وہ لوگ جو خدا کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا خلاصہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اس مشن کو پورا کر کے ہمارے مسائل، ہم تمام مسائل سے نکل کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، دیکھیں جب بھی آپ تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں سوال و جواب کی ایک نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم ہے آپ کا، استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور مغل اجالا صاحب اور دیگر ٹیم، اور وہ لوگ جو منزل پانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خدا سے وہ محبت کر کے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کوہ مقام ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ تو میں پہنچ گیا ہوں، جب چاہیں آپ شروع کریں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت پرخلوص استقبال ہے، اور آج میں تھوڑے سے آپ سے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوال کرنے سے پہلے ہی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں سر، کیونکہ اکثر دنیا کا یہ دستور دیکھا ہے اور لایا عمل دیکھا ہے کہ آدمی سامنے بیٹھ کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کرتے ہیں۔ اس سے آپ بھی اتفاق کرتے ہوں گے۔ تو اس واٹس ایپ ورلڈ میں کہہ لیجیے، اس دنیا میں کہہ لیجیے واٹس ایپ ورلڈ کی، میرے پاس کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقیات کبھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ کسی کی پرسنل بات کو آؤٹ کی جائے، اور خاص طور سے ان لوگوں کا نام بتا کر۔ تو کچھ لوگوں نے میرے سے آپ کے ریگارڈنگ تو بات چیت بہت لوگ کرتے رہتے تھے، بٹ ابھی 2 4 6 دنوں میں، ایک ہفتے میں بہت زیادہ فون کالز میرے پاس آئیں، اور اس میں بات چیت کیا ہوتی تھی میں آپ سے بتاتا ہوں، اور آپ سے پھر سوال بھی کرتا ہوں سر۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت لوگ میرے ٹچ میں رہتے ہیں، بہت لوگ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کافی پہلے تو آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، آپ کو بہت زیادہ غلط سمجھتے تھے، معذرت، اور کافی کچھ غلط باتیں بولتے تھے آپ کے ریگارڈنگ، بٹ پھر میں نے ایسا دور بھی دیکھا کہ وہ لوگ آپ کو دل سے عزت کرنے لگے، دل سے کچھ ماننے لگے، اور دل سے یہ سوچنے لگے کہ نہیں، زاہد خان صاحب کی باتوں میں بہت زیادہ دم ہے اور سچائی ہے، اور جو باتیں یہ کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ اور میرے جو میں جانتا ہوں اس حساب سے آپ کا جو فیور والا سرکل تھا، یا آپ کے جو فالوورس ہی کہہ لیجیے، کہ دل سے وہ آپ کو ماننے لگے تھے اور بہت زیادہ عزت اور احترام کرنے لگے تھے سر، بٹ کچھ دنوں سے میں نے بالکل محسوس کیا، اور یہ بات بالکل دکھائی بھی دے رہی ہے اوپری لیول پر، لوگ سامنے آ کے کہیں نہ کہیں، یہ تو خیر ان کی اپنی حکمت عملی یا ان کی پالیسی، بٹ کیونکہ ہماری بات کو حق اور سچ پہنچا دینا ہے، اور اگر ہمارے دماغ میں کوئی سوال اٹھے تو اسے بھی کلیئر کرنا ہے، تو بہت سارے لوگ جو محترم زاہد خان صاحب آپ کے فیور میں جا رہے تھے، وہ اچانک سے ان کو دھچکا سا لگا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت نا امیدی ہوئی ہے اور ہمارے دل ٹوٹے ہیں۔ اور میں نے ان سے جب وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ محترم زاہد خان صاحب نے جب سے یہ والا کانسیپٹ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے پکچر بنا کے رکھ دی، اور یہ کہا کہ یہ خدا کی پکچر ہے، اور پھر یہ کہا کہ اس کے سامنے بیٹھ کے آپ دعائیں مانگو، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ بھی کہا، جو ان کے کولیگ ہیں یا کیا ہیں، نبی کا بتاتے ہیں ان کو بھی، اطہر علی صاحب، کہ اگر اس پکچر پر زاہد خان صاحب کے دستخط یا سگنیچر ڈالے جائیں گے تو وہ زیادہ اثردار ہوگی، ادروائز نہیں۔ تو اس والے کانسیپٹ سے ان لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں محترم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محترم زاہد خان صاحب کے ریگارڈنگ دوبارہ سے اکثر و خیال کرنا ہوگا۔ میرا الٹیمیٹ درد کے ساتھ یہ ہے محترم کہ جو لوگ اتنا اچھے سمجھنے لگے تھے، اگر ان کے خیالات بدلیں تو ان کو آپ کیسے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو ان کے لیے جو بھی آپ اسٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں تو دیں، کیونکہ ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہے، لوگ اپنے سوال کرتے ہیں اور ایسے بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ باتیں سامنے اس لیے رکھی اوپن پلیٹ فارم پہ کہ آپ کا پیغام اور آپ کے جوابات اس ریگارڈنگ ایک کامن آدمی تک پہنچے سر، اور انہیں یہ پتہ چلے کہ آخر آپ کا موقف اس ریگارڈنگ ہے کیا، اور ہمیں یہ بھی بتائیں گے پھر آپ لاسٹ میں پلیز کہ آپ کے جو فالوورس ہیں، یعنی کہ جرمنی میں یا ودیشوں میں جہاں جہاں پہ بھی،
ان لوگوں نے کیا رد عمل دکھایا ہے آپ کے پکچر والے کانسیپٹ پہ، انہوں نے اس کو کیسے لیا ہے، کیا وہ اس پکچر کو خدا کی پکچر مان رہے ہیں یا ابھی وہ مینٹلی طور پر تیار نہیں ہیں؟ یہ کچھ سوالات اور میرے خیالات تھے سر، تو بتائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ لوگوں کے خیالات پہنچانے کا. جب لوگ میرے خلاف تھے اور مجھے ناپسندیدگی اور نفرت سے دیکھتے تھے، تب بھی میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات تھی اور میں اسی کی آواز کو سنتا ہوں. پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ عزت کرنے لگے، قریب آ گئے، تب بھی میں صرف خدا کی ندا آواز سنتا ہوں اور میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. پھر یہ پیچھے ہوئے تصویر بنانے پہ تم ان کی آوازیں نہیں سنتا. میں اب بھی وہی آواز سن رہا ہوں جو خدا نے کہی. تو یہ جو ہمارا سلسلہ مشن ہے، نہ ہمارے خیال میں تھا کہ اللہ کی ذات نئے آدم کو یہ اجازت دے دے گی کہ تو میری تصویر بنا، تاکہ انسانیت سجدے میں نہیں اور جھک کے نہیں بلکہ منہ اٹھا کر اوپر بڑے فخر سے خدا کی ذات کی طرف دیکھ کر اس سے مناجات اور اپنے دل کا حال بیان کر سکیں. تو ہم نے یہ لوگوں کے لیے نہیں کہ وہ آئیں گے، یہ نسل کچھ اور جو بھی سمجھتی ہے سمجھے، اس کے بعد اور آئیں گے وہ کیا سمجھیں گے، لیکن مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے. فرق یہ ہے کہ ساری زندگی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، میں نے ایک ہی آواز کو سن کر اپنی وفائیں، اپنی قربانیاں، اپنی محبت، اپنا جیون پیش کیا اور کئی کئی دفعہ مرتے ہوئے بھی بچا، قید خانے میں بھی رہا. لیکن میں اسی آواز کو سن کر، اسی کے چہرے کو دیکھ کر وہی مشاہدات، وہی باتیں بتاتا رہا انسانیت کو جو خدا نے چاہا. تو اس نے مجھ پر یہ عنایات کی اور کہا بنا، تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہ کانسیکوینسز اس دنیا کے کیا ہوں گے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے بنا دی. مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے. اب یورپ میں ریئیکشن جو ہے ہزاروں ماننے والوں کا، وہ بڑا عجیب ہے جو ایشیا میں نہیں ہے. اب مسلمانوں کے ہاں تصویر میں بڑی زبردست محمد صاحب کی حدیث تک ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ 2 گرام کی گانٹھ بنا، وہ نہیں بنا سکے گا تو عذاب رہے گا. آپ اپنے پیاروں کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو محمد صاحب کی نگاہ میں تو آپ سارے جہنمی ہو گئے نا پھر، کیونکہ آپ جہنم میں ہوں گے اور آپ سے 2 گیہوں کی کہا جائے گا گراں لگاؤ، آپ نہیں لگائیں گے تو جہنم میں رہیں گے. لیکن اپنے محبت والوں کے لیے آپ پرواہ نہیں کرتے اپنے نبی کی بھی، تو ہم خدا کے لیے ان لوگوں کی پرواہ کیوں کریں؟ ہم نے جو حق ہے، جو خدا نے کھولا وہ بتا دیا. اچھا، اب یورپ میں ریئیکشن جو ہے وہ یہ ہے، وہ بڑا پازیٹیو ہے. ابھی اخباروں والے آ رہے ہیں انٹرویو لینے کے لیے، وہ جو چاہے لکھے. ہمارے ماننے والوں نے ابھی جب سے یہ تصویر آئی ہے، انہوں نے خدا کے مشاہدے کر لیے، بہت کچھ دیکھا انہوں نے. تو نہ ہم ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہم سے پیچھے ہٹ جائیں، اور نہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں محبت کے نعرے ماریں. ہم نے وہ کام کیا ہے جو خدا نے ہم سے پوچھا ہے. تو دونوں ریئیکشن ہم قبول کرتے ہیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. مستقبل بتائے گا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے صرف خدا نے مجھ سے کہا اور میں نے وہ سب کچھ کیا. تو اس لیے میں نے پھر بڑی مصیبتیں بھی برداشت کی. میں نے وہ کتابیں بھی لکھی جسے اسلام یعنی کہ بھونڈوں کی طرح میرے پیچھے پڑا اور مجھ پہ حملے کیے، اور میں نے جو حق تھے بیان کر دیے ان کی نبیوں کی زبانی. عیسیٰ کی کہا تو عیسیٰ کی کتاب بھی لکھ دی،
کہ وہ دنیا کیوں نہیں آئی تکلیف دے سچائی، اور اب عیسائی گورنمنٹ مجھے عدالتوں میں لے جانا چاہتی ہے، تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو یہ پرواہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے. تو وی آر لیونگ دی اباؤٹ دی سرکمسٹانسز، we're not going to be go below the circumstances, because our life began with God and in the end with God, and our destination is finally to settlement with God. So regardless جو بھی خیالات ہیں ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. آج کی نسل کچھ اور کہتی ہے، آنے والی کچھ اور کہے گی، اس کے بعد مستقبل کچھ اور بتائے گا. تو ہم ان دونوں چیزوں کو لیتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، کافی دنوں سے بلکہ شاید کافی سالوں سے ٹی وی ایک ایسا ذریعہ ہے، ٹیلی ویژن، کہ پوری دنیا کی ہم لوگ خبریں دیکھتے تھے ایک روم میں بیٹھ کے. بٹ جب موبائل کا زمانہ آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں سب کے پاس الگ الگ موبائل ہیں اور ٹی وی بھی دیکھنے کا ٹائم کم ملتا ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ جرمنی میں رہتے ہیں فی الحال، تو جرمنی ہوا یا یورپ یا جہاں جہاں بھی آپ کے فالوورز کی تعداد ہوگی، یا پرٹیکولرلی آپ جرمن ہی لے لیجئے، تو کیونکہ یہ میرے خیال سے پوری دنیا میں ایک انوکھا اور پہلا واقعہ شاید ہے کہ کسی نبوت کے دعوے دار نے ایک ایسی پکچر شائع کر دی اور یہ بتا دیا کہ یہ خدا کی ہے اور خدا نے ہی ان کو بتایا ہے. تو ایسی پکچر کو تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا. کیا اس طرح کی خبریں جرمنی میں پھیلی ہیں؟ کیا جرمنی کے جو ٹی وی اینکرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام بناتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی فیملی ممبرس بھی کافی ٹی وی پروگرامس میں جاتے ہیں، کیا ٹی وی پہ ایسی باتیں شائع ہوئی اور ان لوگوں نے یہ پکچر کی اس میں شیئرنگ کی اور بتایا کہ زاہد خان صاحب نے بنائی ہے؟ کیا لوگوں میں یہ دیکھنے کا شوق ہوا کہ جس خدا کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، پہچان نہیں سکتے، اگر ان کے بیچ میں بھی آ جائے اور ان کے سامنے پتہ چلے کہ ایسی فوٹو موجود ہے، تو عام لوگوں کا کیا کوئی رد عمل ہوا؟ کیا عام لوگوں کو تک یہ خبر پہنچی، نہیں پہنچی؟ جرمنی کے ٹی وی وغیرہ پہ ایسی باتیں آئیں، نہیں آئیں؟ بتائیں. شکریہ. ابھی میڈیا اور ٹی وی اینکر سے کچھ لیگل معاملات پہ ہم نے ابھی تک یہ ایشو سامنے لے کے نہیں آئے. وہ معاملہ طے ہو گئے تو پھر انٹرویو بھی شروع ہو جائیں گے. جرمنی میں بھی بہت سے لوگ ہیں، بلکہ اکثر تعداد ہے جو مجھے کہتی ہے کہ شیطان میرے اندر گھسا ہوا ہے، میں جو نبیوں سے باتیں کرتا ہوں وہ مردہ ہیں اور میں نے اپنے آپ کو ہی نبی بنایا ہوا ہے، خود ہی بنا لیا، اور میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں. یہ لوگوں کے اوپینین ہے. اس میں سے 25% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کتاب جو ہے وہ دل کو گھما دیتی ہے اور وہ مانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، اور یہ پازیٹیو نیگیٹیوز یہ گھومتی ہے شروع کے اندر. پھر یہ آگے جا کر اپنا اصل چہرہ پیش کرتی ہے. وہ اصل چہرہ وہ ہوگا، اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو یہ زمانہ لپیٹ دیا جائے گا اور صحیح صورتحال سامنے آئے گی انسانوں کے سامنے. بیوی ہماری کیونکہ وکیل ہیں تو لیگلائز یا لیگل سبجیکٹ یا کمپلیکیشن معاملات میں وہی ٹیک کیئر کرتی ہیں. تو جب وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو آگے بڑھا دیا جائے گا. تو ابھی تک یہ خاص ممبروں کے لیے، اور جو ہمارے ممبر ہیں ان کو، اور وہ بہت خوش ہیں، پازیٹیو ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ دیکھ بھی لیا ہے جب یہ تصویر آئی ہے. تو اس کا جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ بھی ابھی عنقریب سامنے آنے والا ہے. تو ریکارڈلیس ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو چاہے اپنا اوپینین بیان کرے. ایک وقت تک کہ یورپ جہاں جہاں میں گیا لوگ مجھے سننا گوارا نہیں کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ لوگ مجھے مخالف سمجھتے تھے. اب ایک وقت یہ آیا کہ مجھے پارلیمنٹ میں بھی بلایا جاتا ہے، سیاستدان بھی مشورے دیتے ہیں. تو یہ وقت کی بات ہے. تو ہمیں ان سارے وقتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
ہمیں جو پرواہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا میسج ویسے پہنچ جائے جیسے خدا کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ آخر میں نے اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، یہ انسانیت میرے ساتھ تھوڑی ہوگی۔ محترم زاہد خان صاحب، خدا ایک وہ ہستی ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ خدا وہ ہستی ہے کہ جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، فیل کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نیچر از گاڈ، گاڈ از نیچر۔ کوئی صبح صبح کے اٹھنے کے عادی لوگ، اور خاص طور سے جن کو پہاڑ اور باغات نظر آئیں اور ان کو تازہ سانس لینے کو ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا یہی ہے، خدائی یہی ہے۔ کل ملا کے میں کتنی بھی باتیں کروں کم ہے سر، کہ خدا لامحدود ہے۔ خدا سب کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ سب پھول کے خوشبو میں، تصور میں، اچھے اچھے تصورات میں خدا کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ لامحدود شخصیت، تو خدا کو بھی دلوں کے حال پتہ ہے۔ خدا کو بھی یہ پتہ تھا کہ اس کے بندے تجسس میں رہتے ہیں کہ آخر خدا کیسا ہے، کیسا نہیں دیکھتا ہوگا۔ تو آخر خدا کو آج کیسی فیلنگ گئی ہوگی محترم، جبکہ خدا اس بات کو شاید اچھا مانتا ہوگا، یا اچھی فیلنگ اس کو ہوتی ہوگی کہ دیکھو بندے کیا کیا سوچتے ہیں اور مجھ تک پہنچ نہیں پاتے یا مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ اور آج جب ایک کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر شائع کر دی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ خدا ہے، تو کیا اس خدا کو یہ فیل نہیں ہوتا ہوگا؟ بتاؤ جی، مجھے ایک تصویر میں قید کر کے رکھ دیا، یا کیا ورڈ ہونا چاہیے، ایک لمیٹڈ کر کے رکھ دیا۔ تو لامحدود کو محدود کرنے کے لیے عوام کے جو ریئیکشن آئیں گے پتہ چل جائیں گے، بٹ خدا نے آپ کو کیا بتایا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ خدا نے ہی آپ کو کہا تھا، تو پھر بھی کیا خدا کو بعد میں کچھ احساس ہوا کہ اگر اس نے آپ کو یہ حکم دیا تھا، کچھ غلط دیا تھا، کیا خدا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے یا مطمئن ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ میں آپ کا سوال دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ آپ کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن حقیقت کم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا جو ہے انرجی ہے تو اس کی پہنچ انرجی تک ہے، اگر کوئی کہے کہ نور ہے وہ تو اس کی پہنچ نور تک ہے، یہ روحانیت کے مقامات ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے وہ لوگ بھی ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے خدا کے روپ کو دیکھا۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جسے آپ غوث اعظم کہتے ہیں، اس نے بھی تو خدا کو محدود کر دیا۔ پھر اگر آپ کہیں تو تورات سے نکال دیتا ہوں، موسیٰ کی کتاب سے ہی، کہ 72-73 آدمی پہاڑ پہ چڑھے اور انہوں نے 6 لاکھ تو بھاگ گئے، ان میں سے 73 لوگ گئے اور انہوں نے خدا کو دیکھا۔ موسیٰ کی تورات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو موسیٰ نے بھی خدا کو محدود کر دیا۔ تو پہلے تو یہ سارے نبی کٹہرے میں کھڑے ہونا۔ پھر محمد عربی نے کہا کہ میں اس کے حضور بیٹھتا ہوں اور وہ کھلاتا پلاتا ہے، یا اس نے اپنی کائنات دونوں ہاتھوں سے بنائی۔ تو اے ابلیس، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو محمد صاحب نے بھی محدود کر دیا۔ تو یہ اظہار ہے روحانیت۔ تورات میں بھی نبی ہیں جنہوں نے کہا ہم نے اس خدا کو دیکھا اور تصویر کشی کی ہے باقاعدہ۔ اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ خدا انسانوں کی طرح غلطیاں نہیں کرتا۔ ایک فیصلہ کرے، 5 دن کے بعد جب ریئیکشن آئے تو خدا اپنے فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو جب 12 سال کی عمر میں ہم نے خدا کو دیکھا، پھر ہم نے ہزاروں دفعہ خدا کو دیکھا، پھر جب ہم سارے دوروں سے گزر گئے قربانیوں کے، تو خدا نے کہا کتاب لکھ کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں۔ تو وہ ہم نے کتاب بھی لکھ دی۔ 21 سال کے بعد اب اس نے کہا یہ پرانے جو لوگ ہیں یہ تو چلے جائیں گے، ان کی تو سب بڑھ جائے گی، میں جو نئے انسان ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہ تصویر ان کے لیے ہے۔ تو ان کے ریئیکشن سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ زمین کے وارث اب میرے محبت کرنے والے ہوں گے، تو یہ تصویر ان کے لیے ہے۔ تو خدا کی ذات تو اتنی خوش ہے بلکہ جنتوں میں ان گنت جنتوں میں جنت کے سما ہے کہ آج پہلی دفعہ انسانیت نے اس زمین کے اوپر
ایک وہ آدم بھی آیا کہ اس نے خدا تعالیٰ کا جو روپ ہے وہ بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیا. یہ خدا کی محبت ہے. اس نے مجھے اپنا دل کہا اور یہ عنایات میرے لیے تھیں اور میں اس پہ بہت خوش ہوں. اس کے ریئیکشن جو ہیں بہت سے ریئیکشن آئیں گے ابھی لیگل مسئلے حل ہو جائیں میرے. تو ان ایکشن کا میں بڑا یوزڈ ہوں، بہت ہی میں ان چیزوں کو میں جانتا ہوں. لیکن ہماری نگاہیں جو ہیں اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ خدا کچھ کہے اور ہم انسان کی وجہ سے کہ انسان کے اوپینین ان کے خیالات یہ ہوں گے تو اے اللہ تعالیٰ تو اپنا ارادہ بدل. یہ کام وہ قومیں کرتی تھی جو ماضی کا حصہ بن جائیں گی. انہیں خدا نے کہا کہ اس ماضی کے متعلق اب بات نہیں کی جائے گی. میں ان انسانوں میں سے ہوں جن سے خدا کی زمین انبیاء سے بھر جائے گی، خدا کے نور سے بھر جائے گی، اور یہ جو میری ضروریت سے انسان ہوں گے خدا کی قدر و قیمت جانیں گے. تو ہم اور ہیں. ہماری نگاہ، ہماری سوچ، ہمارا شعور، ہماری عقل، ہمارا دل، وہ سب کچھ خدا کے لیے جڑ گیا ہے. تو ہماری سوچیں مختلف ہیں ان انسانوں سے جن کی سب لپیٹ دی گئی ہے. جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے اس آڈیو میں فرمایا کہ خدا غلطی نہیں کرتا. جیسے کہ اوپر فیصل بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ اپنے اس فیصلے پر جو اس نے آپ کو تصویر بنانے کا کہا نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال تو ایک ممبر نے یہ بات پوچھی ہے کہ خدا بے شک غلطی نہیں کرتا. آپ نے بھی فرمایا کہ وہ غلطی نہیں کرتا، لیکن پھر ہر آنے والا نبی جو ہے پاسٹ میں وہ اپنی اپنی قسم کی تعلیمات لاتا رہا. تو انسانیت تو وہی کی وہی چلی آ رہی تھی، تو ہر دفعہ بدل بدل کے تعلیمات بھیجی گئی. جو جیزس کرائسٹ تھے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، اور کوئی تم سے پتہ نہیں کیا مانگے تو اسے کوٹ بھی اتار کر دے دو، کوٹ مانگے تو شرٹ بھی اتار کر دے دو. کچھ اس قسم کی، مطلب یہ کہ مہربانی کرو ایکسٹرا جا کے. دوسری طرف پھر اسلام آیا، وہ کہتا ہے کہ مخالفین کے بارے میں کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اتنے فسادات ہیں، مذہب کے نام پر اتنا خون بہہ چکا ہے؟ تو اگر ایک ہی تعلیم چلتی رہتی تو اس میں کیا حرج تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خدا تعالیٰ کی تصویر دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک انسان کی طرح بالکل چہرہ، آنکھیں اور کان، بال وغیرہ سب چیز دکھائی گئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ وہ ہے جو دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے، اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے، اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے. لیکن اس تصویر میں یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. تو انسان تو ان چیزوں کا محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ ان تمام اعضاء کا محتاج نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی اس سوال کا تھوڑا سا جواب دیں. ایک ہی تعلیم جو محکم تعلیم ہے وہ بتا دیتے اور انسانوں کی سوچوں میں سوچیں ملا کے شریعتیں نہ بناتے. وہ تعلیم بتا دیتے جو چھپا گئے اور یہ بھی کہہ گئے کہ انسانوں کو سمجھ نہیں لگے گی. تو فتنہ فساد کروانے والے تو یہ نبی خود ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے. خدا کی ذات تو مائل با کرم ہے، وہ تو کبھی کی اپنی دنیا لانا چاہتی ہے. اور عیسیٰ کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اب repent the kingdom of God is at hand، یعنی کہ خدا کی دنیا کے آنے کا وقت آ گیا ہے. تو جہاں پہ پھسلن ہوتی ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ نبی ہیں. اب انہوں نے وہ باتیں کیوں نہیں بتائی، میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ اپنے سرکمسٹانسز پیش کرتے ہیں. ہم نے سرکمسٹانسز کی پرواہ کیے بغیر
اور یہ کہ شریعت اپنائیں، ان کی سیٹلمنٹ کروائیں، ہم نے پہلے وہ تعلیمات سامنے رکھی کہ جس کا خدا نے کہا، تو ہمیں ہمارا پھل مل رہا ہے، ان انبیاء کو ان کا پھل مل رہا ہے۔ ان کا پھل یہ ہے کہ خدا نے ان کی صفی لپیٹ دی، ہمارا پھل یہ ہے کہ اب خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو بہت بڑا فرق ہے زمین و آسمانوں کا۔ تو ہم اپنی بات کرتے ہیں، وہ جو ان کا وقت ہے، خدا نے کہا میں ان کی ماضی کے متعلق بات ہی نہیں کرتا، تو میں نے ان کو لپیٹ دیا ہے۔ تو یہ بڑا لازم ہو جاتا ہے کہ میں وہ سب راز الہی خدا کے سامنے رکھوں جو خدا مجھے بتا رہا ہے، کیونکہ اسی کے اندر انسانیت کی ہمیشہ کے لیے نجات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے باپ دادا جو انبیاء تھے ان کی تو وہاں تک پہنچ نہیں تھی، تو تیری پہنچ کیسے ہوگی؟ ہمارے باپ دادا کا ایسا تعلق نہ ہوگا، جو ہمارا تعلق ہے تو خدا نے دروازے کھول دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ نیا آسمان نئی زمین کی جو نبوت ہے تیرے زمانے میں پوری ہو جائے گی، میری منشا پوری ہو جائے گی، اور یہ زمین ان کے نام ہوگی جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو جب خدا نے فرق کر دیا کہ میں نے جو پرانا آدم ہے اس کی ساری صفحے لپیٹ دی، انبیاء کی بھی مذہبوں کی بھی، تو ہم وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب کسی کے دماغ یا کھوپڑی میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں مجبور سمجھے۔ تو ان دو باتوں میں فرق جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مستقبل سے مخاطب ہوں۔ یہ جو پہلے انبیاء تھے وہ اپنے ماضی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، تو میں ان چیزوں سے پرواہ کیے بغیر ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں جو محکم ہے، جہاں سے خدا کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ احمدیز نے بتایا کہ ان کا خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ بہرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خلیفہ کو اللہ بناتا ہے، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں۔ مسیحی لوگ کہتے ہیں، کیتھولک والے، کہ ان کے پوپ کو اللہ بناتا ہے۔ اسلام والے کہتے ہیں کہ ایک طرف اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ تو رب العالمین ہے، پورے کل کا رب ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ سب کی سنتا ہے، سب کا مددگار ہے، سب کا خدا ہے، سب کا اللہ ہے اسلام والے۔ دوسری طرف عورتوں کو کہتے ہیں کہ لونڈیاں بنا لو۔ اللہ کبھی آ کر یہ کہتا ہی نہیں کہ بھائی میں نے کسی کو بنایا نہیں بنایا۔ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، خالی جھوٹا تصور ہے، اللہ جب بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو جو اللہ کسی کے معاملے پہ انٹرفیئرنس کرتا نہیں، اپنے اوپر تنقید کی پرواہ کیے بغیر کوئی جواب دیتا نہیں، تو آج تو پھر اس پکچر والے کو کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کون ہے کیا ہے، اور پھر ان سے ہی سوال کرنے چاہیے کہ اگر تو خدا ہے تو بتا کہ 40 آدمیوں کی کمیٹی خلیفہ بناتی ہے یا یہ کہ تو نے بنایا؟ کرسچنز سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ پوپ کو خدا تو نے بنایا یا ان کے اپنے لوگ بناتے ہیں؟ بہرا لوگ کے سماج جس کو شاید وہ خلیفہ ہی کہتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے، اور مذہب اسلام والوں سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ رب العالمین بھی تجھے کہا اور تیرے ہی اوپر الزام یہ لگا دیے کہ تو نے کہا کہ قتل و غارت کرو، تو نے کہا کہ کافروں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ سب باتیں سب کمیونٹی کے لوگوں کو خدا اور اللہ سے پوچھنی چاہیے، اور لوگ پوچھیں گے ضرور، بٹ اب تک تو خدا پہنچ میں نہیں تھا، تو میرے خیال سے اس پکچر کو دیکھ کے ضرور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امیت اگروال نمشکار۔ تو کیوں نہ پھر ایک امیت اگروال کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آریہ سماجی جو کہ لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ سے مانتے چلے آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بس وہی ٹھیک ہوں اور یہ فالتو کی ایکسرسائزز ہوں ساری کے جو کہ کی ہم نے یا کر رہے ہیں۔ نمشکارم۔ جی ہاں، میں جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ اپنی کتاب میں خود ہی لکھ دیتے ہیں، اور کہیں گے تو میں حوالہ بھی دکھا دوں گا آپ کو، کہ جب موسیٰ حورب کے پہاڑ پہ چڑھے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہی ہے کہ جب حورب کے پہاڑ پہ چڑھے تو کالی گٹھائیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، پہاڑ کانپ رہا تھا، 6 لوگ جو ارد گرد تھے پہاڑ کے وہ بھاگ گئے، بھسم کر دینے والی آگ تھی۔ جب وہ اوپر گئے، اور موسیٰ کہتے ہیں اور 73 گواہ ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کا روپ دیکھا،
اس کے پاؤں تلے آسمانی چبوترا تھا. تو اب آپ ایسا کریں، کیونکہ موسیٰ نے محدود کر دی ہے، تو یہ تو کام محمد صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کا نام اپنی کتاب سے نکال دیتا. کیوں نہیں نکالا؟ پھر آگے آ جائیں. کسی کو نور میں ملتا ہے، کسی کو روپ میں ملتا ہے. جیسے آپ کا قرآن ہی کہتا ہے کہ جب وہ جھاڑی دیکھی وہ جل رہی تھی، کہا اچھا میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ، سردی کا زمانہ تھا، تاکہ ہم سیکیں. تو کہا ہے موسیٰ یہ پاک وادی تباہ ہے، جوتی اتار، میں رب العالمین ہوں. تو موسیٰ نے وہاں بھی دیکھا. قرآن بھی تو بات کرتا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگ کے روپ میں دیکھا، تو زرتشت کو ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی تو آگ کی پوجا کرتے تھے. تو آپ سوچیں، اگر آریہ سماجی اتنے سچے ہوتے تو ماضی کا حصہ نہ بن جاتے، آ جاتی خدا کی دنیا. تو یہاں پہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ نبی دو کھڑے ہیں. ایک نبی کہتا ہے خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور ایک عیسیٰ خود کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں. تو پہلے ان دو نبیوں کو بلا کے آمنے سامنے بٹھاؤ، کیونکہ ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، دو سچے نہیں ہو سکتے. اگر عیسیٰ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں تو محمد صاحب غلط ہوئے. اگر محمد صاحب کہتے ہیں خدا کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ جھوٹا ہوا. تو پہلے تو آپ اپنے انبیاء میں ہی فیصلہ کرا دینا کہ ان میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے. باقی رہ گئی کہ خدا یہ نہیں کرتا، خدا وہ نہیں کرتا. خدا ہر زمانے کے اندر ہمیشہ نئی تعلیمات دیتا ہے، اگر کوئی لینے والا ہو، اگر چھپانے والا نہ ہو. میں نیا آدم ہوں، اور میں نے ایک نئی خدا کی تعلیمات سے دنیا کو روشن کرایا ہے. اور چاہے زمانہ خلاف ہو یا دنیا خلاف ہو، خدا مجھ سے خوش ہے. خدا کی ذات کہتی ہے کہ تو نے جب سے انسانیت بنی ہے تو نے اپنا مشن آدم کا پورا کر دیا. تو اب یہ صرف وقت کی بات ہے. ابھی 2 یا 2.5، یہ 21ویں صدی کے بعد ہی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ مستقبل خدا کی ہاتھ میں. جی، اوپر افضال صاحب نے کوئی کوشچن کیا تھا، میرا خیال ہے اس کا جواب ابھی آیا نہیں ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، بس وہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کی آڈیو نہیں لگائی. تو ان کا میں نے دیا ہے جواب. شیخ عبدالقادر جیلانی موسیٰ صاحب کی تعلیمات سے انہوں نے کیا دیکھا، اور محمد عربی کی. تو اور یہ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے. محمد صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی خدا کا دیدار ہو سکتا ہے. تو وہ جواب میں نے دے دیا ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے اپنی بکس میں کہ لوسیفر جو ہے وہ ڈیموکریسی اور آزادی اور ہیومن رائٹس سے نفرت کرتا ہے. وہ مافیا ٹائپ نظام پسند کرتا ہے جس میں لوگ خوف و دہشت کے عالم میں رہیں. اس سے ابلیس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی محترم، آپ نے سوال کا جواب دیا ہوگا، شاید میں نے سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. صرف میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متمثل کے طور پر آپ کے اوپر خدا تعالیٰ کی اس طرح کی صورت ظاہر ہو گئی، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ایسا ہی ہے. اس کو خدا تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جیسی چاہے صورت اختیار کر سکتا ہے. ہر ایک نبی کا جو دیکھنے کا معیار ہے اپنے درجے کے مطابق، وہ الگ الگ بیان اولیاء اللہ نے بھی کیا ہے. تو بہرحال، لیکن آپ یہ کہنا کہ اسی طرح سے خدا تعالیٰ حقیقت میں یہی اصل اس چہرہ ہے، تو میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آدم سے خدا کی دنیا آ جاتی تو وہ جو ون فیملی ورڈ جس کا رونا ہم رو رہے ہیں، وہ کبھی کا آدم کی فیملی میں سبسٹینٹل ریلائز ہو جاتا، تو اسی خاندان سے ایک سوسائٹی کا خاندان پیدا ہوتا، اور پھر قوم، اور پھر دنیا جو خدا والی ہوتی. تو اس دنیا کے اندر تو کوئی وار لارڈ
سسٹم، کوئی ڈکٹیٹرشپ، کوئی بادشاہتی نظام نہ ہوتا تو فوراً بعد آدم کی فیملی کی ناکامی کے بعد ہی پتہ لگتا ہے یہ جو نظام شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس اس منورٹی رول دی میجارٹی، اس کے اندر وہ اپنے اندھیرے پیدا کرتا رہا۔ اور پھر دیکھیں اگر مذہب آئے بھی ہیں، فرشتوں نے شروع بھی کرائے، 1600 سال کا وقفہ، 400 سال کا وقفہ، پھر اپنا کیا کہتے ہیں 200-300 سال کے وقفے، 400 سال کے، 1600 سال کے وقفے، وہ ملٹی پلائی کر گیا ان سارے نظام کو، وار لارڈ، ڈکٹیٹرشپ، بادشاہتی نظام کی وجہ سے۔ تو اسے تو بہت فائدے ہوئے۔ اس کی نفرت جو ہے وہ ڈیموکریسی نظام سے جو تھی، اس کے اندر انسانیت گلوبل میں آتی ہے، ہر انسان کو انڈیویجول حق ملتا ہے، انسانی حقوقوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے، چاہے ابھی پروسیس میں ہے، عورتوں کے حقوق ملتے ہیں، فریڈم آف اوپینین، خیال آزادی ملتی ہے، بلکہ محدود نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں کی ضمیر کی آزادی چھین لی جائے شریعت لاگو کر کے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے ابلیس کے لیے ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ اب تو ابلیس بھی چھوڑ بیٹھا ہے، وہ بھی غلطی کر اقرار کر بیٹھا ہے، محبت اس کو بھی لے کے ڈوب گئی۔ تو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ شیطانی نظام جو ہے، جو خدا نے کہا تھا، قیامت سے مراد یہی ہے کہ برائی کا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ جو خدا کے وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ایک کمنٹ ہمارے ریسپیکٹیبل ممبر کا آیا ہے کہ افضال صاحب کو بتائیں کہ یہ زاہد صاحب کا خدا ہے، جس طرح پوری دنیا میں اور لوگوں نے اپنی مرضی کے بھگوان، اپنی مرضی کی شکل کے خدا بنا رکھے ہیں، یہ ان کا پسندیدہ خدا ہے، اس لیے کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ یہ کمنٹ بہت تقاضے کے ساتھ کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ شیئر نہ کیے گئے تو پھر مجھے یہ کہا تھا۔ شکریہ۔ آپ لوگوں کے سوالات بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، بارش کی طرح، اس لیے وہ جواب دینے میں گلمل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے میں افضال صاحب کے سوال کا جواب دے دوں کہ خدا ہر روپ لے سکتا ہے۔ بھئی ہم اس کا انکاری تھوڑی ہیں کہ ہم خدا تھوڑی، بھئی ہم اس کا ہے، بھئی ہم اس کا انکاری تھوڑی ہیں کہ ہم خدا کو یہ کہیں کہ نہیں تو یہی روپ لے۔ لیکن ہماری 60 سال کی زندگی بتاتی ہے کہ ہم نے خدا کو اس روپ میں ملے ہیں، اور ہمارے ہزاروں ماننے والے گواہی دیں گے اور انبیاء بھی گواہی دیں گے، اور مجھ پہ بھی خدا نے گواہی دی کہ یہ روپ جو ہے یہ میرا وہ روپ ہے۔ یعنی کہ خدا کو تو روپ کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے اپنے چہرہ بنایا۔ میں نے اپنی کتابوں میں بتایا تھا کہ ایک وقت تھا خدا کا چہرہ نہیں تھا، اس نے بنایا، اپنا چہرہ بنایا تاکہ وہ انسانیت کو مل سکے، جیسے آپ کا چہرہ بنایا۔ تو خدا کی ذات نے کہا یہ جو روپ، یہ جو تصویر ہے، بلکہ جو تصویر بنانے والا مصور تھا عطر، اس نے بھی خدا کو کئی دفعہ دیکھا، لیکن نگاہیں خدا تک نہیں پہنچ سکتی جب تک خود خدا نگاہوں تک نہ آ جائے۔ تو تصویر دن کے وقت اس نبی عطر کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی، لیکن میں نیا آدم ہوں، خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ تیری نگاہوں میں میری تصویر اوجھل نہیں ہوگی، اور میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اور رات کو آسمانی نور اتنا ہو جاتا ہے کہ مجھے پرواز کیا بلکہ جنتیں میرے سامنے ہی آ جاتی ہیں۔ تو خدا نے کہا یہ جو تصویر ہے یہ میری وہ ہے جو میرا روپ ہے جنتوں میں۔ جب قیامت برپا ہوگی، آخری قیامت جب اپنے روح کی دنیا میں ہوگی، تو اس روپ کے ساتھ میں ظاہر ہوں گا۔ تو خدا نے کہا یہ جو روپ ہے یہ صرف تیرے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، تاکہ وہ اس اصل روپ کو دیکھ سکے میں کون ہوں، جو میں نے اپنی تصویر بنائی،
یعنی اپنا روپ بنایا اور تمہارا بنایا اور فرشتوں کا بنایا، تو یہ وہ روپ ہے جو سب پہ آشکار ہوگا مستقبل میں. اس لیے ہم فرق کرتے ہیں. باقی ہر انڈیویجول پہ کہ وہ کس روپ میں خدا کو دیکھتا ہے ہم بحث ہی نہیں کرتے، یہ اس کا معاملہ ہے. جی محترم، بہت شکریہ. ایک آخری سوال ہے. آپ نے بتایا ہے بارہا کہ خدا کا ایک میل ایسپیکٹ ہے جو بلو نور کی شکل میں ہے، اور ایک جو فیمیل ایسپیکٹ ہے وہ گولڈن نور کی شکل میں ہے. تو اب کیا جلدی ہی فیمیل ایسپیکٹ جو ہے اس کا چہرہ بھی خدا تعالیٰ دکھائے گا؟ کیونکہ میل ایسپیکٹ تو ہمارے سامنے آ گیا تصویر کی شکل میں، تو اب ہم فیمیل ایسپیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات خدا کی ذات نے ہم سے کہی ہے اور ہم اس کو انسانیت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. خدا نے کہا وقت ثابت کرے گا کہ یہ خدا زاہد صاحب کا ہے یا ان سب انبیاء کا ہوگا جو تیرے سے بعد آئیں گے. جب وہ بھی اسی روپ کو دیکھ لیں گے جو خدا نے کہا میری تصویر غائب ہو جائے گی مستقبل میں اور میں اپنے اسی اصل روپ میں آؤں گا. ہم نے تو یہ بنائی نا تصویر، تو عطر صاحب کے سے تو نکل جاتی تھی، پھر میں بتاتا تھا عطر صاحب کو کہ آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے، تو بڑی محنت کرنی پڑی، ورنہ کروڑوں سال اگر عطر صاحب چاہتے تو خدا کی تصویر نہیں بن سکتی تھی. تو میری آنکھوں سے یہ نظر انداز نہیں ہوئی. یہ اعجاز ہے میری محبت کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زاہد صاحب کا خدا ہے یا پوری انسانیت کا خدا ہوگا. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت کرے گا. اور یورپ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کئیوں نے دیکھ لیا اسی تصویر کو. پھر یہ جب جیسے خدا نے کہا یہ تصویر غائب ہوئی تو انہوں نے دیکھ لیا خدا کو، تو ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. اور جو یہ کہتے ہیں زاہد صاحب کا خدا ہے، فلاں خدا ہے، تم بھی خدا بنا لو، تو یہ فیصلہ خدا کی ذات کرے گی کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اس کا فیصلہ ابھی مستقبل کر دے گا. اطہر بھائی، جب زاہد خان صاحب کے جواب کی آڈیو پوری ہو جائیں گی تو آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ سوال ہے، حالانکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. کہ آپ نے کہا کہ خدا اس تصویر سے نکل کر بھی آپ سے ملتا ہے اور کبھی کبھی آپ جاگتی آنکھوں سے بھی یہ دیکھتے ہیں. تو لوگ جتنی جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک اپنی وہ رسائی کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل کورٹ کے روم میں اگر وہاں کا جو دربان ہے اس تک پہنچ ہوتی ہے تو اس سے سفارشیں کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے منشی سے، پیشکار سے، وکیل سے سفارشوں کی کوشش کی جاتی ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جج سے بات چیت کرنے کی ہمت رکھتے ہوں یا ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہوں، کسی طرح کی فرمائش یا سفارش کریں. اور پوری دنیا، پوری کائنات کا مالک خدا جب آپ سے اس طرح سے ملنے آ جاتا ہے، آپ سے روبرو ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پوری خدائی والا آپ کے پاس آ گیا. تو روپیہ، پیسہ، کرنسی، کاغذ، روپیہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. تو کیوں نہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، ایک بار اس طرح کی مانگ کے دیکھیں، ریکویسٹ کریں خدا سے کہ وہ ایک ٹرک بھر کے پیسوں کا، روپوں کا، یا کم سے کم ایک باکس بڑا سا دے دے. تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں. تو کیا آپ اس طرح کی بات رکھ سکتے ہیں خدا سے جب اپنی ملاقات ہو؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے تو خدا کا کیا جواب ہوگا تو پلیز بتائیے گا ضرور. شکریہ، جزاک اللہ. میں اپنی کتاب میں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی بہت تفصیلات پیش کی ہیں، پھر بتا دیتا ہوں تاکہ پڑھنے والا پھر اپنا روحانی ترقی کی طرف آگے آئے. جب خدا کا روپ نہیں تھا تو دو نور تھے، ایک آسمانی نور تھا، ایک گولڈن. یہ دو روپ کے ملن سے سفید نور تخلیق ہوئے جس سے یہ کائنات بنائی گئی ہے. یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اس کو پھر پڑھے کتابوں کو، ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی. تو میں اس گولڈن اور اس میل سبجیکٹ، میل اسپیکٹ اور گولڈن فیمیل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو وہ دونوں نور بھی اسی تصویر میں ہیں. تو فیمیل جو ہے
اگر آج آپ کو اس کا انتظار ہے تو پھر انتظار کرتے رہیں، اور موت کے بعد جہاں بھی ہوں پوچھ لینا کہ بھئی ابھی فیمیل نہیں آئی، تو خدا آپ کو پھر سمجھا دے گا، یا پھر میری کتابیں غور سے پڑھیں تاکہ دماغی توازن ٹھیک ہو اور دل کی دنیا پہ پہنچے۔ جی بہت شکریہ محترم امین فیصل صاحب۔ سب سے پہلی بات کہ خدا جب ملتا ہے تو وہ کسی مقام پہ نہیں، کسی حالت میں ملتا ہے۔ تو میری اس وقت خدا کی یاد میں حالت اس وقت یہ چل رہی ہوتی ہے کہ سوائے اس کی محبت کی، اس کے دیدار کی، اور کوئی مانگ نہیں رہتی من میں۔ تو میں کیا کسی سے یہ سوچوں گا کس لمحے کہ میں خدا سے کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں۔ تو 24 گھنٹے یہی کسک رہتی ہے کہ کسی طرح سے ایک اور جھلک مل جائے، ایک بار اور دیدار ہو جائے۔ یہ ڈیمانڈ نہیں، یہ بس ایک پیاس رہتی ہے ہر وقت۔ تو یہ موسم ہے کچھ محبت کا جو ہر وقت دل پہ چھایا رہتا ہے۔ اس کسی ایسے ہی لمحے میں خدا کی ذات جب دیکھتی ہے کہ اس کے دل پہ یہ موسم ہے تو اپنا دیدار کرا دیتی ہے چند گھڑیوں کے لیے۔ یہ چند گھنٹوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے، اور ایک رات میں 2-2 3-3 دفعہ بھی حق تعالیٰ کی ذات تشریف لاتے ہیں، کسی نئے مضمون کے ساتھ، کسی نئی روحانی ترقی کے کروانے کے باعث، یا کوئی تحائف دینے کے لیے جو میری روح کے لیے مناسب ہیں، جو ضروری ہیں، اور روحانی گائیڈنس دینے کے لیے خاص طور پہ، کہ میرے اندر بھی ایسا خدا کا نبی ہونے کے باوجود میرے اندر بھی کمیاں ہیں، مجھے بھی روحانی گروتھ کی ضرورت ہے۔ تو معاملات یہ ہیں خدا کے ساتھ الفت کے۔ اس چھوٹی سی عارضی سی دنیا کے لیے مجھے ویسے ہی کچھ مانگنے کے لیے شرم آئے گی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، پیسوں کی یا چھوٹی موٹی یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، تو میرا خاندان، ون گاڈ فیملی، آپ جیسے بھائی ہیں نا، تو کائنات کے مالک سے، خالق سے اگر مانگنا ہی آئے تو پر انسان اسی کو مانگ لے، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، اطہر بھائی، افضال بھائی آج ماشاءاللہ خصوصی طور سے تشریف لائے، مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ انشاءاللہ ٹمارو بھی سیم ٹائم پہ ہی محترم زاہد خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اور آج ایک جانسن مسیح صاحب کا پروگرام سیٹلڈ تھا، بس ان کی ابھی میسج آئی ہے کسی ضروری کام میں وہ چلے گئے تھے، تو کوئی بات نہیں، تو اگر وہ کل موجود ہوں گے تو انشاءاللہ کل وہ آ جائیں گے، نہیں تو ہم جیسے بھی پروگرام ارینج کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب، اور جنہوں نے بھی سوال کیے۔ تو مختصر یہ کہ ان بکھیروں میں پڑنے کی بجائے اور دماغ کے غلط گھوڑے پہ بیٹھنے کی بجائے اور ٹرک و ٹرک پیسے مانگنے کی بجائے اگر ہم اس دل کی دنیا میں آ جائیں، وہاں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اندر وہ کچھ ہے، کل کائنات ہی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا نے کہا ہے کہ نئے آدم کے ذریعے روحانیت، یعنی کہ اندھا پن دور ہو جائے گا، روحانیت کی دنیا شروع ہو جائے گی، 5 حصے کھل جائیں گی، جس سے جو مشاہدات ہوں گے وہ موت کو ہرا دیں گے۔ اس مشاہدات اور سفر سے یہ ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا ہوگی جس کا جتنی یہ مذہبی کتابیں ہیں بتا رہی ہیں۔ مذہبی کتابیں اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بتانے والا ہے وہ نیا آدم ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات دل میں اتر جائے۔ تو کہیں پہ یہ ناکام ہو جاتی ہیں کوششیں، کہیں پہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو میں سب کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔